چنانچہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میرے ایک واقف تھے، میں نے کہا میں ان کو جلال آباد لے جاتا ہوں مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں. یہ وہاں جائیں گے اور حضرت کے پاس تھوڑی دیر بیٹھیں گے تو دنیا سے دل ہٹ کر اللہ کی طرف ان کا پھر جائے گا. کہنے لگے جب میں عشاء کے بعد لے کر گیا تو قدرتاً اس وقت حضرت کے لیے کھانے کو بادام اور پستہ لایا گیا اور حضرت اس وقت وہ کھا رہے تھے. گو حضرت نے کچھ خیر کی باتیں کہیں. جب نکلے تو میں نے اس سے پوچھا کہ سناؤ بھائی، اللہ والوں کی صحبت میں کیا دل پہ اثر ہوا؟ کہنے لگا یہ اللہ والے کہاں سے آ گئے؟ اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں جو خشک روٹی کو پانی میں ڈبو کے کھاتے ہیں، اور یہ تو بادام اور پستے بیٹھے کھا رہے تھے. اب بتائیے کہ جنہوں نے سارا دن توجہات دینی ہے، لوگوں کے مسئلے سلجھانے ہیں، لوگ تو اپنی بات کر کے فوراً اس کا جواب اور سولوشن مانگتے ہیں. ان کو تو نہیں پتا ہوتا کہ دوسرا بندہ کتنا ایگزاسٹڈ ہوتا ہے. تو جو بندہ سارا دن دوسروں کی خاطر اپنے آپ کو کھپاتا رہا، اب اگر شام کو اس نے اپنے ذہن کو مقوی کرنے کے لیے کسی حکیم کے مشورے پر بادام اور پستہ استعمال کر بھی لیا تو اس میں کون سا عیب نظر آ گیا؟ لیکن اس کے ذہن میں ایک تصور بنا ہوا تھا. بس اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس خشک روٹی ہوتی ہے اور وہ پانی میں بھگو کے کھاتے ہیں. کیا بیکار بات! اتنی سی بات پر اتنے بڑے بزرگ سے بدگمان ہو کے واپس آ گئے. تو یہ اصل میں محرومی ہوتی ہے. اس لیے امام ابو العزائم نے لکھا کہ تزوج اجمل النساء وافرش افخر الفراش وکل عش الطعام واشرب عش الشراب هذا لا يؤثر في زهدك عند الله عز وجل. تم سب سے زیادہ خوبصورت عورت سے شادی کرو اور جتنا لذیذ کھانا ہے تم کھاؤ اور بہترین گھروں کے اندر رہو. تمہارے دل میں اگر مال کی محبت نہیں کہ اس کی وجہ سے تم شرع کے خلاف کام کرتے ہو تو ان تمام نعمتوں کے باوجود اللہ کے ہاں تم زاہد کہلاؤ گے. اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں چاہتے کہ بندہ معاذ اللہ ننگا رہے پہنے نہ، بے گھر رہے گھر نہ ہو. شریعت ایسی چیز نہیں ہے کہ دنیا کے لوگ ورنہ اس کو ناقابل عمل قرار دے دیتے. یہ جو سادھو ہوتے ہیں یہ اور لوگ ہوتے ہیں، مومن سادھو نہیں ہوتا. مومن کی یہی تو شان ہے کہ وہ رہتا بھی دنیا میں ہے، دنیا کی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے، مگر دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب سے غافل نہیں ہوتا. مرغابی ایک پرندہ ہے، پانی میں بیٹھتی ہے، پانی کی سطح کے اوپر، لیکن اس کے پر ایسے بنے ہوتے ہیں کہ وہ چکنے ہوتے ہیں، ملائم ہوتے ہیں، پانی میں بھیگتے نہیں ہیں. تو اگرچہ وہ پانی کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے مگر جیسے ہی کوئی شکاری ان کے قریب آتا ہے تو وہ فوراً اڑ جاتی ہے، پروں کے اوپر پانی نہیں لگا ہوا. اور اگر بالفرض وہی مرغابی پانی میں تر ہو جائے، پر بوجھل ہونے کی وجہ سے وہ اڑ ہی نہیں سکتی. تو مومن کی مثال مرغابی کی ہونی چاہیے کہ رہے تو دنیا میں مگر دنیا کی چمک دمک اس کے اندر عجب پیدا نہ کرے، تکبر پیدا نہ کرے، میں پیدا نہ کرے، اس کو اللہ سے دور نہ کرے. کیفیت اس کی ایسی ہونی چاہیے. چنانچہ دل میں دنیا کی محبت کا نہ ہونا اس کو زہد کہتے ہیں. زہد ظاہر میں مال نہ ہونا اس کا نام نہیں ہے، مال کی محبت کا نہ ہونا. مال کی محبت سے کیا مراد؟ کہ مال کی خاطر اگر یہ انسان حرام کام کرتا ہے، سود کا کام کرتا ہے، یا حرام طریقے سے مال کماتا ہے یا مال لگاتا ہے، یا اس مال کی وجہ سے حرام کام کرتا ہے، تو یہ دنیا کی محبت ہے اس کے دل میں. مال اللہ کی نعمت ہے. اور یاد رکھنا کہ آج کے دور میں مال انسان کے ایمان کے لیے ڈھال ہے. آج کے دور میں مال انسان کے ایمان کے لیے ڈھال ہے، مگر اس کے وبال سے بچ کے بھی رہنا پڑتا ہے. جب بھی مال آتا ہے وبال ضرور لے کے آتا ہے. کم سے کم وبال یہ ہے مال کا
کہ جس بندے کے پاس خوب مال ہونا اس کا مرنے کو دل نہیں چاہتا. بھئی کیوں مرے؟ سب نعمتیں جو موجود ہیں تو جی نہیں چاہے گا. تو یہ سب سے کم وبال ہے کہ مرنے سے دل گھبراتا ہے بندے کا. دنیا کی مثال پانی کی مانند ہے. کشتی چلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. پانی نہ ہو تو کشتی چلے گی کیسے؟ ریت پہ تو چلنے سے رہی. تو ضرورت بھی ہے پانی کی، مگر فائدہ تب ہے جب پانی نیچے ہو کشتی اوپر ہو. اور اگر بالفرض وہ پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کے ڈوبنے کا سبب. بالکل یہی مثال دنیا کی ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو مال دولت دے، اللہ کی نعمت ہے، مگر وہ ہاتھ میں رہے. جب ہاتھ سے نکل کر وہ دل میں آ جاتی ہے پھر بندے کی کشتی کو ڈبونے کا باعث بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اس دنیا میں ایسے رہیں کہ دنیا سے متاثر ہونے کی بجائے، الجھنے کی بجائے بس ان کا دھیان میری طرف لگا ہوا. اسی کو کہا کسی بزرگ نے کہ درمیان قعر دریا تخت بندم کردئی، باز می گوئی کہ دامن تر مکن ہوشیار باش. کہ پروردگار عالم آپ نے تختے پہ باندھ کے دریا کے درمیان میں مجھے ڈال دیا، ساتھ حکم دے دیا کہ تمہارا دامن تر نہ ہو، ہوشیار رہنا. تو وہی ہے، ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے دنیا ہی دنیا ہے. یہ گاڑیاں، یہ موٹریں، یہ مکان، یہ کاریں، یہ بہاریں، یہ سب اپنی طرف بلاتی ہیں، دعوت دیتی ہیں، اور انسان ان میں الجھ کے اللہ سے غافل ہوتا ہے. اب شرط یہ ہے کہ رہے بھی دنیا میں مگر دنیا میں الجھے بھی نہ. اس کا نام امتحان ہے. دنیا جتنی مرضی اس کے پاس ہو، وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کا دل الجھا ہوا نہیں ہے تو یہ بادشاہت کے باوجود جنت میں جائے گا، یہ مال و دولت کے باوجود جنت میں جائے گا. اور ایک آدمی غریب ہے مگر دل میں ہر وقت دنیا کی ہوس ہے، وہ غربت کے باوجود دنیا کی محبت کی بنا پر جنت جانے سے محروم ہو جائے گا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو قارون کے ساتھ کھڑا کریں گے اور ان کو دنیا میں کھانے کو روٹی نہیں ملتی ہوگی. وہ کہیں گے یا اللہ ہم تو بھوکے ننگے قارون کے ساتھ. فرمایا دل کی حسرت تو تمہاری یہی تھی کہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اس لیے تمہیں اس کے ساتھ کھڑا کر دیا. تو بندے کے دل کی کیفیت ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ دیندار ہے یا دنیا دار ہے. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے.